مرد کے 5 حرکات عورت بہت پسند کرتی ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 1، عورت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا۔ اس سے بیوی اطمینان اور راحت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کے چہرے اور ماتھے پر لٹکنے والے بالوں کو نرمی سے ہٹانا۔ ایسا کرنے سے بیوی آپ کو ہر طرح کا تاثر دے گی۔ نمبر 3، بیوی کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا۔ اس میں عورت اپنے لیے حد درجے کی اپنائیت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 4، بیوی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ بیوی کو غصے کی حالت میں بھی یہ کہیں۔ یہ کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے لو فیلنگز پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی کلمات کا تبادلہ خیال کرے۔ نمبر 5، بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ چند چیزیں جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ لازمی کریں: انہیں میٹھے اور بھی ناموں سے پکارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آش کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی حلال کھیل کھیلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، اور جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کو ہر وہ چیز پیش کرو جس سے اس کا دل آپ کی طرح نرم ہو جائے۔ اس کے لیے تحائف خریدیں، بعض اوقات ٹاپی ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں ایک بچی کی طرح سلوک کرنا پسند ہے۔ گھریلو سرگرمیوں میں اس کی مدد کرے۔ جب بھی آپ موجود ہوں، کھانا پکانے، کپڑے دھونے، کمرے کو صاف کرنے وغیرہ میں یہ سنت بھی ہے۔ اس کے والدین کی عزت کرے اور انہیں کبھی کبھی تحفہ دیں۔ ان کی اچھی باتوں اور کام کی تعریف کریں جو وہ آپ کے لیے کرتی رہی ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ میرا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اسے بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتی ہے، آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ اسے پا کر کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس کی باتیں پوری توجہ، محبت اور دلچسپی سے سنیں، اور جو مسائل وہ بتائے ان کو فوری حل کریں۔ اس کو اس کا عیب بتانے سے پہلے اس کی تعریف کریں۔ اچھی خوشبو سے ہمیشہ اپنے آپ کو مزین کرے، چاہے وہ خوشبو منہ اور جسم دونوں کی ہے۔ جب کبھی آپ ساتھ ہوں تو اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ جب آپ کام پر ہوتے ہو تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اسے فون پر بتا دیں۔ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں، جیسے کھانا پکانا، کھانا، قرآن پاک پڑھنا وغیرہ۔ دوسروں کی موجودگی میں اس کی غلطی کا انکشاف نہ کرے۔ اسے دین کے بارے میں سکھائیں۔ اسے مارنے، پیٹنے، تکلیف دینے سے پرہیز کرے۔ اسے حجاب پہننے، اپنے وقت کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے اور رمضان کے روزے رکھنے
اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کرے، یہ سب لازمی ہے۔ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ راستہ بنیے جس پر آپ کی بیوی جنت جا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنا دے اور ہماری ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنائے، آمین۔ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سی بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دیکھ کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہو، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم و دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، وہی ایک اچھا مرد ہوتا ہے جو اچھا شوہر بھی ہوتا ہے۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسری کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کو وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی، اسے وہ صرف استعمال کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے پاس ایک اچھی چیز ہے، ایک ایسی چیز جو نظر کو اچھی لگتی ہے، دل کو بھاتی ہے، پھر وہ عورت ساری عمر ایک ایسی چیز بنی رہتی ہے جسے مرد اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے راستے کا سفر بن جاتا ہے، اور اگر ساتھی برا نکل آئے تو وہی راستہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ بہتر نہیں ہے ہم نہ پھول مانگے نہ کانٹے لیں، خالی کچے راستے چلنا سیکھ لیں۔